وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او یا معذبہم عذابا شدیدا، یا ان کو شدید عذاب دینے والا ہے۔ مطلب کیا کہ وہاں پر تین گروپ ہو گئے۔ ایک گروپ وہ تھا جنہوں نے یہ ہیلے بہانے کیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، یہ تو ہو گئے پکے کافر، پکے نافرمان۔ ایک تھے جنہوں نے کہا بھائی ہم تو بالکل ایسا نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پہلے گروپ کو منع بھی کیا کہ بھائی تم بھی ایسا نہ کرو، ان کو نصیحتیں کرتے ہوئے۔ اور جو دوسرا گروپ تھا وہ انہوں نے خود تو یہ کام نہیں کیا، مگر انہوں نے کہا بھائی اب یہ کرتے ہیں تو جائیں کریں، بلکہ الٹا انہوں نے تیسرے گروپ کو بھی سمجھایا کہ بھائی تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کر رہے ہو، اللہ نے ان کو ہلاک کر دینا ہے، ان کو یہ شدید عذاب دے دے گا، تو اب تم اپنا ٹائم ان پہ کیوں ضائع؟ جیسے ہمارے یہاں نہیں بات آتا ہوتا، کوئی کسی کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جی یہ شادی ہو رہی ہے، اس پہ فضول خرچی نہ کریں، تو لوگ کہتے ہیں بس کر سین نہ کریٹ کر، کچھ نہیں ہوتا، تو ٹھیک ہے تو یہ کیا پڑی ہے، اس کی مرضی ہے، تمہاری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے، وہ جو مرضی کرتا ہے جہنم میں جائے اپنی قبر میں جائے، اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ فینڈ ہو جائے گا، اس کی انسلٹ ہو جائے گی فلان۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی ان کو کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے جواب کیا دیا، قالو کہنے لگے معذرتاً الی ربکم، یہ معذرت ہے ہماری، یہ ہم عذر پیش کریں گے، کہاں کریں گے؟ تمہارے رب کے حضور۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ معذرتاً الی ربنا، تو یہ نہیں کہا معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کے حضور، کیونکہ رب جو ہے وہ اکیلا ہمارا تھوڑی ہے۔ مفہوم اپیرنٹلی اس میں یہ ہے کہ صرف ہمارا رب تھوڑی ہے کہ ہم ان کو منع کر رہے ہیں ہم اپنے رب کے حضور جا کے معذرت پیش کریں گے، تم بھی اپنے رب کے حضور معذرت پیش کرنے کا انتظام کرو۔ تم بھی جاؤ گے تو یہ کیا اپنے رب کو جواب دو گے؟ تمہارا بھی تو رب ہے وہی، اس نے حکم دیا ہے نا کہ برائی سے منع کرو اور بھلائی کا حکم دو، تو اس کو کیا جواب دو گے؟ کہ وہ برے کام کرتے تھے تو ہم نے کہا سو واٹ، ہماری سے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ طرز عمل کہ اگر کوئی خاتون یہ سوچے کہ میں تو پردہ کرتی ہوں، میرے بچے بھی کرتے ہیں، میری بہن نہیں کرتی ہے، اس کے بچے نہیں کرتے، اب میں کیا کروں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، انہوں نے نہیں ماننا، جیسے ان کی مرضی۔ اس طرز عمل کی طرف یہاں ان آیتوں میں بہت بڑی نصیحت ہے، اور یہ پورا قوم کا طرز عمل ہے۔ جیسے پیچھے ہے نا کہ جب قوم پوری فسق میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر یہ آزمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر ان پہ عمل کرنا ظاہر ہے مشکل بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹ کیا ہوتے ہیں، یہ اس کو ڈیٹیل سے بحث کرتے ہیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں، یعنی ہم ان کو نصیحت کر رہے ہیں تو ہم اپنے رب کو جا کے بتا دیں گے یا اللہ ہمارے پاس اتنی طاقت تو تھی نہیں کہ ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اس برے کام سے روک لیتے، ہمارے پاس یا اللہ اتنی طاقت نہیں تھی، ہمارے یہاں ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں لڑکیاں جو ہیں وہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے شدید پریشانی میں زندگی گزارتے ہیں، اور جو ہمارے بہن بھائی ہیں جب وہ جہیز لے رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹوں کی شادی پہ تو ہم انہیں کچھ نہیں کہتے کہ ہائے ہائے ان کو برا نہ لگ جائے، نازک مزاج ہے، مزاج ان کی جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے، وہ فیل نہ کریں کہ یہ کیوں کر رہا ہے، یہ زیادہ مولوی مان رہا ہے، تو وہاں تو کوئی عذر ہے نہیں۔ ہاں آپ ان کو منع کر دیں، ان کو سمجھائیں، جب سمجھا دیں گے تو اللہ کے حضور جا کے بتائیں یا اللہ اتنا تو آپ نے اختیار نہیں کیا، ہم کو حکومت تو تھے نہیں کہ زبردستی اس کو روک لیتے شادی کے فنکشن کو جہاں پہ جہیز دیا جا رہا تھا یا برات کے فنکشن ہو رہے تھے یا فضول خرچی ہو رہی تھی، یہ تو ہماری استطاعت نہیں تھی، ہمارے اتنے ہی بس میں تھا، ہم یہی معذرت پیش کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو زبان سے روک سکتے تھے، وہ ہم نے روکا اور اپنی سی ہم نے کوشش کی۔ اور دوسری چیز کہ شاید وہ مان جائیں، شاید وہ اللہ سے ڈر جائیں، شاید وہ تقوی اختیار کر لیں، شاید وہ پرہیزگاری پر اتر آئے۔ آخر یہ کیوں آپ زوم کر لیتے ہیں کہ ضرور اللہ ان کو ہلاک ہی کرے گا، ان کو عذاب ہی دے گا، وہ بڑے ہی ڈھیٹ ہے، انہوں نے نہیں ماننا، ہو نو اس کے مان جائیں۔
یہ یہودی اتنے ڈھیٹ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، ان یہودیوں میں سے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن اسلام یہودی تھے، حضرت صفیہ پہلے یہودی تھیں۔ آج کے دور میں یہ جو قرآن شریف کی زبردست انہوں نے علامہ محمد اسد غالباً انہوں نے جو تفسیر وہ ترجمہ کیا ہے انگریزی میں، وہ یہودی تھے۔ یہ ایک خاتون تھی مریم جمیلہ، وہ یہودی تھیں جو پھر پاکستان میں آ کے رہیں۔ تو بے شمار لوگ ایسے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہودیوں میں تعداد کم ہوگی، بٹ ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کون ہے۔ اس کو تھوڑا اگر ہم سمجھیں، تو جب آپ نے کسی کو سمجھانا ہے تو یہ کچھ چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسن، اپنے رب کے رستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت سے بلائیں۔ یہ نہیں کہ اب آپ نے مثلا ان کو کہنا ہے کہ مثلا یہ شادی کے فنکشن پہ فضول خرچی نہ کریں، تو جہاں وہ ان کے سسرال والے آئے بیٹھے ہیں، جو سمدھی آئے بیٹھے ہیں، تو وہاں پہ جا کے آپ ہڈا ڈال دیں، یا صبح شام ان کو یہی کہتے رہیں، یا ان کو یہ سمجھانے کے لیے آپ آپے سے باہر ہو جائیں۔ نہیں، حکمت کے تحت مناسب اوقات پر مناسب تعداد میں ان کو بتا دیں، پھر اس کے بعد آپ کی معذرت ہو جائے گی، پھر آگے ان کی مرضی۔ اور ان کو درد مندی سے بتائیں کہ جو آپ ایسے عمل کرتے ہیں جس سے اتنی عوام کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے، اتنے لوگ ہیں، ایون بیٹوں کی شادی میں بھی لوگ پیسے اکٹھے کرتے رہتے ہیں، قرضے لے لے کے بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں، کیونکہ معاشرے کا رواج ہے، اور پوری پوری زندگی بعض وہ لوگوں کی گزر جاتی ہے وہ قرضے اتارنے کے اندر۔ اور بیٹیوں کی شادی کے لیے تو اللہ معاف کرے بہت تکلیفوں سے لوگ گزرتے ہیں، اور بڑی بیٹیاں بھی گھر میں بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہم کیوں اس دھرتی پہ آ گئے ہیں، کیا ہم دھرتی کا بوجھ بن گئے ہیں، ہمارے ماں باپ کو ہماری وجہ سے مصیبت پڑ گئی ہے، کیونکہ یہ ہم نے ہندوؤں والے منحوس رواج جو ہیں وہ اختیار کر لیے ہیں۔ تو ان کو بتائیں کہ یہ چیزیں جہنم میں لے کے جانی، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ لوگ اس کو بڑا لائٹ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ نے پیسے دیے ہوئے ہیں تو ہم نے جہیز دے دیا، برات کر دی یا لے لی تو کیا فرق پڑ گیا، ہم نے لڑکی والوں سے جہیز دیا تو ہاں تو ان کے پاس پیسے ہیں، ہم نے بھی دیا تھا وہ بھی نہیں۔ اٹس ناٹ جسٹ دیٹ، ایک تو یہ انتہا درجے کی نامعقول حرکت ہے، غیرت کے خلاف ہے کہ انسان مرد جو ہے وہ عورت کے مال کے اوپر توقع رکھے۔ دوسرے یہ کہ اس کے معاشرتی امپیکٹ کتنا زیادہ ہے، جو لاکھوں بچیوں کی شادیاں ڈیلے ہو جاتی ہیں یا ہزاروں کی ہو ہی نہیں پاتی جہیز نہ ہونے کی وجہ سے یا برات کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، اس کا جو وبال ہے اس میں سارے وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے اس رسم و رواج کو بڑھایا ہے۔ جب آپ ایسی رسوم میں حصہ لیتے ہیں تو قیامت والے دن آپ انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جنہوں نے ایسی رسوم کو شروع کیا تھا، آپ ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ جب آپ ایسی منحوس رسموں سے باز آتے ہیں تو پھر آپ ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے جنہوں نے اس امت سے بوجھ کو اتار دیا، تو پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی سائڈ پہ ہوں گے۔ اور اگر آپ ان رسموں میں شامل ہوں گے جو آپ کے محبوب رسول نے آپ کو نہیں سکھائیں، جن کی وجہ سے عام انسانوں کو اتنی زیادہ اذیت اور تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، تو پھر آپ انہی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے جن ہندوؤں نے یہ کام شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں اپنے بہن بھائیوں کو پیار سے محبت سے ضرور سمجھائیں، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور خوبصورت طریقے سے ان کے ساتھ گفتگو کریں، بحث تمیز کریں، اچھے پولائٹ خوبصورت طریقے سے۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلی، کیونکہ تمہارا رب ہی ہے جو جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہ ہوا عالم بالمہتدین، اور وہ جانتا ہے کہ کون راہ ہدایت اختیار کرے گا۔ خود سے گھر بیٹھ کر یہ ایزیوم نہ کر لیں کہ انہوں نے تو ماننا ہی نہیں ہے۔ بھائی انہوں نے ماننا ہے یا نہیں ماننا آپ کو نہیں معلوم، یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو جب اللہ کو معلوم ہے تو اللہ نے حکم دیا ہے، اور حکم کی فرما برداری بھی کرنی ہے، اور اس میں آپ کو کیا ملے گا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، مختصراً میں بتا دیتا ہوں کہ جب حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا عطا کیا خیبر والے دن، جب وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو آپ کی آنکھوں میں پرابلم تھی، حضور نے آپ کی آنکھوں میں اپنا لعاب ڈالا، وہ ٹھیک ہو گئیں۔ تو پھر جب وہ حضرت علی کو بھیجا تو ان سے کہا کہ تم اپنے رستے پر چلتے جانا یہاں تک کہ تم میدان میں اتر جاؤ، پھر تم انہیں اسلام کی طرف بلانا، دعوت دینا اسلام کے لیے، اور جو اللہ کے حقوق ہیں ان کے ذمے ان کے متعلق انہیں آگاہ کرنا۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا، فواللہ، اللہ کی قسم، اگر اللہ ہدایت دے دے تیرے ذریعے ایک شخص کو، ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے تمہارے ذریعے،
تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ کسی کو آپ کے ذریعے ہدایت مل جاتی ہے تو یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اس کا مقابلہ دنیا کی چیزوں سے ہو، دنیا کی چیزوں میں جو سب سے قیمتی چیز اس وقت سمجھی جاتی تھی نا، وہ سرخ اونٹ تھے عربوں کے یہاں۔ تو اس سے کمپیریزن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے اگر کسی ایک شخص کو ہدایت ملتی ہے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اچھا جی مان جائے نہیں مانتے، ماننا مانا ان کی مرضی۔ پہلی تو بات ہے اگر تو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کے پیار والے ہیں، تو ان سے محبت کا یہ تقاضا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں مانتے مانے نہیں مانتے نہ، تو بے سمجھ آپ کو ان سے محبت ہے ہی نہیں، پھر تو ویسے ہی جھوٹ موٹ ہے۔ اور دوسرے اس میں آپ کا اپنا کتنا فائدہ ہے، اور مزید کیا، یہ معذرت کیوں ہے؟ یہ ابن ماجہ میں ہے کہ بے شک لوگ جب وہ دیکھیں گے برائی کو اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں گے، لوگوں سے باز نہیں رکھیں گے، تو پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کر۔ یعنی یوں نہیں ہو سکتا کہ معاشرے میں ایک سگنیفیکنٹ تعداد لوگوں کی جو نافرمانی کیے جا رہے ہیں اور آپ سکون سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوں گے، جی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو حج بھی کرتے ہیں، ہم تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم تو پردہ بھی کرتے ہیں، ہم تو سود بھی نہیں کھاتے، اب وہ جو کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں۔ نہیں، وہ اکیلے جہنم میں نہیں جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ آپ کے بھی قریب آ لگا کھڑا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، تم معروف کا حکم دو گے، تم منکر سے منع کرو گے، یا یہ ہوگا پھر، ورنہ یہ ہوگا کہ یہ چیز قریب آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ مسلط کر دے تم پر اپنا عذاب، پھر تم اس کو پکارو گے اور وہ تمہاری ایک نہیں سنے گا۔ یہ ہمارے معاشرے میں اس وقت سچویشن ہو چکی ہے کہ ہم اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، عمروں پہ جا کے مانگتے ہیں، تہجدیں بھی پڑھنی شروع ہو گئے ہیں، وہاں پہ رائمنڈ میں بھی جا کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ رحم کر، یا اللہ کرم کر۔ اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ تو کیوں قبول نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ اس کے پیچھے، یہ پیچھے والا عمل ہے۔ ایون اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے ہمارے تبلیغی بھائیوں کو، یہ تنہون عن المنکر کا کام تو بالکل نہیں کرتے۔ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی یہ تو سود پہ تو فیکٹری لگائی ہے، تو کتنا غلط کام کر رہا ہے، یا یہ جو فروٹ خرچی کر رہا ہے کتنا غلط کام ہے۔ جنرلی قرآن شریف میں آتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس فتنے سے جو صرف ان کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے خاص طور پر تم میں سے ظلم کیا یا گناہ کیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ اس فتنے سے بچو جو صرف گناہ گاروں کو نہیں پہنچے گا، باقیوں کو بھی پہنچے گا۔ باقیوں کو کیوں پہنچے گا؟ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ یہ کامن سینس کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی خوبصورتی سے سمجھائی۔ اس کو بس ہم کلوز کرتے ہیں، لمبی ڈسکشن کا ٹائم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرنے والے اور ان کو پھلانگنے والے، ان کی جو ایک مثال ہے، تمثیل حضور نے بیان کی، وہ ایسے ہے کہ ایک قوم تھی، انہوں نے کی قرآن دادی، کس چیز کی؟ کہ کشتی کے اندر ہم نے سفر کرنا ہے، تو انہوں نے اس کے لیے قرآن دادی کی۔ تو کچھ لوگ جو تھے ان کو تو آ گیا اوپر والا حصہ جو اوپر کا ڈیک تھا، اور کچھ لوگ پہنچ گئے نیچے والے ڈیک میں، انہوں نے ایک دوسرے کو ڈیوائڈ کر لیا۔ اب جو لوگ تھے نیچے والے وہ کچھ دیر بعد اوپر آتے تھے کیونکہ انہیں پانی چاہیے ہوتا تھا۔ جب وہ پانی لے کے گزرتے تھے تو وہ جو اوپر والے بیٹھے ہوتے تھے یا جو ان کا ایریا تھا نا، وہاں پہ پانی گرا دیتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جائیں گے بالٹی بھر کے لا رہے ہیں تو پانی گرے گا، کسی بندے کے اوپر بھی گر سکتا ہے اور فرش پہ تو ڈیفینیٹلی گرے گا۔ تو جو اوپر والے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اوپر چڑھو پھر ہمیں اذیت دو، یہ کوئی طریقہ نہیں، دس از ناٹ سم تھنگ وچ کین کنٹینیو۔ تو جو نیچے والے تھے انہوں نے کہا اچھا تو ہم پھر ایسے کرتے ہیں، ہم پیندے میں سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ ہم یہاں سے پانی حاصل کر لیں۔ اب اگر وہ جو اوپر کے ڈیک والے ہیں اور انہوں نے ان کی یہ بات سن کر سمجھ لی کہ وہ پیندے میں سوراخ کرنے جا رہے ہیں، تو اگر تو انہوں نے ان کے ہاتھ روک لیے تو سب کے سب بچ جائیں گے، اور اگر انہوں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا
کہ ہم کیا کریں جی، جیسے ان کی مرضی ہے، خود بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، اب ہم نے ٹھیکہ تو نہیں لیوا رکھا، تو سب کے سب غرق ہو جائیں گے۔ جب کشتی ڈوبتی ہے تو صرف نیچے کا عرصہ نہیں ڈوبتا، اوپر کا عرصہ بھی ڈوبتا ہے، صرف نیچے والا ڈیک جو ہے یا جو بھی پورشن ہے وہ نہیں غرق ہوگا، سب کے سب غرق ہوں گے۔ یہی ساری امتوں کے ساتھ ہوا، یہی وجہ تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جن کے متعلق یہ متفق ہیں کہ ان خود اس گناہ میں مبتلا نہیں تھیں، مگر نبی کی بیوی ہونے کے باوجود ان کو چھوڑ کے پیچھے عذاب کا شکار بنوایا گیا، کیونکہ معاشرہ ایک چیز میں مبتلا ہو جائے، اور معاشرہ جب مبتلا ہوتا ہے تو مثلا آج بھی کے دور میں آپ دیکھ لیں، بے حیائی کی حد ہوگی۔ اس وقت تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، بس ایک بستی تھی دنیا میں، اس سے پہلے لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آج تو بے حیائی کی انتہا ہو گئی ہے، بے حیائی کی انتہا ہو کے ابھی مثال کے طور پہ امریکہ کے اندر کچھ 70% لوگ تھوڑی ہیں جو اس کام میں مبتلا ہیں، کچھ 40% لوگ تھوڑی ہیں جو اس کام میں مبتلا ہیں، اور تعداد تو ایسے ہی 5-10% لوگوں کی ہوتی ہے، تب بھی اتنے ہی پرسنٹ لوگ ہوتے ہوں گے، 10-15-20% ہو گیا۔ فسادی لوگ، شرارتی لوگ، ظالم لوگ کسی بھی معاشرے میں 15-20% سے اوپر نہیں ہوتے۔ جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں وہ 2-4% ہوتے ہیں، شاید اس سے بھی شاید کم ہوتے ہیں۔ جو لوگ خاموش ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی چپ کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی نہیں چپ کر دو، چپ کر دو، رہن دو، رہن دو، چھڑ دو، کرن دو، کرن دو، ان کی تعداد ہوتی ہے میجورٹی، 70-80%۔ اگر وہ میجورٹی یہ سمجھے کہ یہ پورے معاشرے کو یہ گناہ، یہ عمل، یہ طرز عمل، یہ طریقہ کار، یہ رسم و رواج تباہ کر رہے ہیں، اور اپنے فرض کو پہچانے، تو وہ 5-10-15-20% لوگوں کو کنٹرول کرنا از ناٹ ڈیفیکلٹ۔ لیکن کیونکہ وہ خاموش میجورٹی جو ہے وہ ان کو اگنور کر دیتی ہے، وہ سمجھتی ہے بس ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ ان کے اندر بھی اس گناہ کے اثرات یا وہ رسوم پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان کے اندر وہ جو برائی کو برائی سمجھنے کا احساس ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ 100 سال پیچھے چلیں گے، امریکہ، یورپ، کہیں پہ بھی اس چیز کو لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اوپنلی کوئی کہے کہ میرے اندر یہ برائی اور یہ بدکاری موجود ہے۔ اٹ واز ناٹ پاسبل ٹو امیجن۔ ایک وقت آیا جب انہوں نے اپنی طرف سے بڑی قربانیاں دے کے اس لعنت کو ایکسیپٹ کروا لیا، اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہاں جی پھر ان کے بھی حقوق ہیں اور پتہ نہیں ان کے کیڑے نفسیاتی مسئلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کی گناہوں کو، معاشرے کے اجتماعی گناہ کو، ایک انڈیویجول گناہ تو چلیں ایک چیز ہے، اس پہ بھی ظاہر نصیحت کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن یہ جب اجتماعی طور پر اس طرح کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہو رہی ہو، مہندیوں پہ ڈانس ہو رہے ہوں، نہ ان میں شرکت کریں اور نہ بالکل خاموش رہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اتنی بات ضرور کر سکیں جو کل کو جب ہم اللہ کے حضور پیش ہو تو وہاں کم از کم عذر پیش کرنے کے قابل تو ہوں، ورنہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اگلی کلاس میں، اپیرنٹلی جو انجام پھٹکارے ہوئے بندر وہ گناہ کرنے والے بنائیں گے، وہی پھٹکارے ہوئے بندر خاموش میجورٹی کو بھی بنا دیا گیا۔